مصر کا اس زمانے میں گورنر تھا عبداللہ ابن ابی سرح، یہ گورنر تھا، لیکن یہ تھوڑا سا الگ ٹائپ کا تھا۔ عبداللہ ابن ابی سرح یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ تو پہلے مصر سے کچھ لوگ آئے مدینے میں، اور مدینے میں آنے کے بعد حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ حضور اب ان کو معزول کر دیجئے اور ان کی جگہ دوسرے شخص کو آپ خلیفہ بنا، وہاں کا گورنر بنا دیجئے۔ 7 لوگ آئے تھے، کتنے لوگ؟ 7 لوگ۔ یہ 7 لوگ جب مدینے سے مصر میں لوٹے تو یہ عبداللہ ابن ابی سرح 7 لوگوں کو قتل کر دیا، شکایت کرنے کی وجہ سے 7 لوگوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تھا کہ میں جلد ہی معزول کر دوں گا، پہلے میں تفتیش کر لیتا ہوں، چونکہ کوئی بھی خلیفہ پہلے تفتیش کرے گا، تو تفتیش کے دوران ہی مار دیا۔ اب لوگ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اس کے خلاف ہو گئے۔ لگ بھگ 700 مصری لوگ، 700 مصری لوگ، یعنی مصر کے رہنے والے 700 لوگ آئے مدینے میں ایک ساتھ۔ دوبارہ شکایت کی، حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، 7 لوگوں کو مار دیا، آپ معزول نہیں کیے۔ الگ انداز میں تھوڑا سا انہوں نے غیظ و غضب میں انہوں نے شکایت کی۔ اس کے بعد اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بھی گئے اور ان سے بھی شکایت کی، حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، یا ام المومنین آپ تھوڑا سا دیکھیے، آپ حضرت عثمان غنی کو بتائیے۔ مولا علی نے بھی حضرت عثمان غنی سے کہا کہ حضور آپ ان کو معزول کر دیجئے، ان کی جگہ دوسرے کو گورنر بنا دیجئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 700 لوگوں سے مخاطب ہو کر کے بیان کیا کہ آپ لوگ ایک کام کریں، آپ ہی لوگ اپنے پسندیدہ انسان کا نام پیش کیجئے اور انہی کو میں گورنر بنا دوں گا۔ اب 700 لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے انہوں نے ایک نام منتخب کیا جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کا نام منتخب کیا۔ ان کا نام جب پیش کیا حضرت عثمان غنی نے مہر لگا دیا اور بتا دیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے اور میں خط بھیجتا ہوں، وہ آج سے اس کو معزول کر دیا جائے گا عبداللہ ابن ابی سرح کو، اور آج کے بعد عبد الرحمن ابن ابی بکر وہاں کا نیا گورنر ہے۔ اب یہ لوگ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مصر کی طرف، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ماتحت میں سارے لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی مدینے سے تھوڑی دیر گئے ہی تھے، نکلے بھی نہیں تھے پورا، بس کچھ ہی دور گئے تھے، اچانک ایک انسان اونٹنی پر بیٹھ کر مطلب اس طرح بھاگ رہا ہے، یا تو وہ کسی مالک سے بھاگ رہا ہے یا مالک کے پاس خط لے جا رہا ہے جلد بازی میں۔ تو لوگوں نے اس کو روکا، جب لوگوں نے اس کو روکا، وہ حبشی غلام تھا، حبشی کا تو کالا رہتا ہے، حبش کے رہنے والے تو کالے تھے، مطلب حبشی غلام تھا، تو اونٹنی پر اس کو بیٹھا تھا، اس کو روک دیا، کیا ہے اتنی جلدی میں کیوں، کہاں سے بھاگے ہو؟ جب اس کے مشکیزے میں دیکھا گیا تو اس میں خط تھا، اور خط میں مہر لگا ہوا تھا حضرت عثمان غنی کا۔ اب دیکھیں کیسے اختلاف شروع ہوتا ہے، مہر لگا ہوا تھا حضرت عثمان غنی کا، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، بہت لمبا عربی میں لکھا ہوا تھا، پوری لمبی میں مختصر بتاتا ہوں کو، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے عبداللہ ابن ابی سرح، یعنی جو پرانا گورنر ہے، یہ 700 لوگ تمہارے خلاف میرے پاس شکایت کی ہے، یہ 700 لوگ جب مصر لوٹے، ان 700 لوگوں کو کسی طرح ہیلا بہانہ کر کے ان لوگوں کو قتل کر دو، ان لوگوں کو قتل کر دو، اور میرے حکم جب تک میں حکم جاری نہیں کرتا ہوں تم ہی ابھی وہاں کا گورنر بنے رہو اور انتظار کرو۔ لوگ جو ہے گھبرا گئے، غیظ و غضب میں آ گئے کہ ابھی امیر المومنین کی بارگاہ سے ہم آ رہے ہیں اور ابھی خط میں ہمارے خلاف اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کیسے اختلاف شروع ہوتا ہے، کیسے اختلاف شروع ہوتا ہے، دیکھیے لوگ ایک دم غصے میں، بہت زیادہ غصے میں۔ اب سارے لوگ مدینے میں لوٹ آئے، وہاں پہ مولا علی بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت طلحہ، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، حضور دیکھیے کیا خط میں لکھا ہے۔ سارے لوگ بالکل حیرت میں پڑ گئے، تمام لوگ خاص طور سے بڑے بڑے صحابہ کرام حضور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضور یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ کہا میری ہے۔ یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا میری ہے۔ کہ خط آپ کا ہے؟
یہ خط آپ کا ہے؟ خط تو میرا نہیں ہے. تو پھر تمام صحابہ نے کہا حضور اونٹنی آپ کی ہے، غلام آپ کا ہے، اس میں مہر بھی آپ کا ہے، اور آپ کا خط نہیں ہے. بغل میں مروان کھڑا تھا. مروان ابن حکم، میں آپ سے کہا تھا نبی کہ مطلب اس اختلاف کا تعلق کربلا سے ہے. یہ مروان ابن حکم کو خبیث، وہی خبیث ہے جو کربلا تک جو ہے اس کی دشمنی، اس کی عداوت، اس کا بغض جو ہے ظاہر ہوتا ہے. مروان ابن حکم وہیں پہ پاس میں کھڑا تھا. اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین نے گواہی دی، اللہ کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم میں ایک خط نہ لکھا ہے اور نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے. اچھا اللہ کی قسم کھا لیے تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا راحت ملی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اطمینان ہو گیا. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مروان کو ہمارے سپرد کر دیجئے، لیکن وہ تو خلیفہ تھے نا حضرت امیر المومنین. انہوں نے کہا ابھی تو یہ شبہ ہے کہ مروان نے لکھا ہے، یقین تو نہیں نا، ابھی شبہ ہے. لیکن شبہ کی بنیاد پر کسی کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ شبہ کی بنیاد پر جو ہے حد جاری نہیں ہوتا ہے، قصاص جاری نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ پڑھیں، مسئلہ جانتے ہوں گے، اہل سنت و جماعت کا، ہر حنفیوں کا، ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ اگر شبہ پیدا ہو جائے تو حدود جاری نہیں ہوتے ہیں، قصاص جاری نہیں ہوتے ہیں. تو چونکہ شبہ تھا، شبہ کی بنیاد پر سپرد نہیں کیا جا سکتا. اگر ان کے سپرد کر دیا جاتا وہ قتل کر دیا جاتا، تو سپرد نہیں کیے. اس لیے کچھ لوگوں نے کہا جب تک حضرت عثمان غنی مروان کو ہمارے سپرد نہیں کریں گے ہم یقین نہیں کریں گے. پھر سارے لوگ لوٹ کے آ گئے. لیکن خط لکھا تھا مروان نے، مہر بھی دیا تھا مروان نے. چونکہ مروان اس وقت دارالحکومت میں، یعنی اس وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے پاس رہتا تھا اور دیگر امور انجام دیتا تھا، یعنی بڑے پد پہ تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا سارے لوگ نکل کے آ گئے. لیکن اس وقت مصر کے جتنے لوگ تھے اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو زیادہ تر شیعہ تھے. اب بولیں گے حضور کیسے آپ جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں. اب اس میں مصر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافقین تھے. اب ان لوگوں کو اچھا موقع مل گیا کہ یہ اچھا موقع ہے عثمان ذو النورین کو قتل کرنے کا. اب تمام لوگ غیظ و غضب میں گھیراؤ کر لیا. اب چونکہ اب تک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی تھے تو ان کے ماتحت میں گھیراؤ کر لیا گیا. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبین نے، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، حضرت عبد الرحمن، بڑے بڑے صحابی تھے. تو لوگوں نے پانی بند کر دیا، پانی دینا بند کر دیا. تو حضرت عثمان غنی حجرے کے اندر سے انہوں نے آواز دی کہ پانی دو. کسی نے پانی نہیں دیا. کہا کہ ایک کام کرو، مولا علی کی بارگاہ میں خبر پہنچا دو کہ انہیں پانی کی ضرورت ہے. تو مولا علی کی بارگاہ میں خبر پہنچائے گی. کسی طرح پانی بمشکل پہنچایا گیا. اس کے بعد سارے لوگ جو ہے حملہ کے لیے تیار ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے پر تلا ہے. مولا علی کی جب خبر ہوئی تو مولا علی نے اپنے دونوں صاحبزادے امام علی مقام، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو ذمہ داری دی کہ بابو بیٹے تم دونوں امیر المومنین کی حفاظت کرو، جب ان کا نگہبانی کرو، ان کے دروازے میں کھڑے رہو، کوئی ان پر حملہ نہ کرے. دونوں کو ذمہ داری دی. اسی طرح حضرت عبد الرحمن نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبین نے اپنے اپنے بیٹوں کو یہ ذمہ داری دی کہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی کی پہرےداری کرو، نگہبانی کرو، ان کی حفاظت کرو. تمام لوگ گھیراؤ کیے ہوئے. اب بلوائی لوگ تھے، بلوائی نوجوان جو تھے یہ لوگ حملہ کے لیے تلے تھے. اب جب لوگوں نے دیکھا یہاں کی سیکیورٹی بالکل ٹائٹ ہے، ہم اندر گھس نہیں سکتے، تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے، انہوں نے دیکھا امیر المومنین کے گھر کے پاس ایک گھر ہے، اس کے چھت پر اگر جایا جائے تو حضرت امیر المومنین کے گھر حجرے میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ دو لوگ اور تھے. دو لوگوں کا نام روایت میں آیا ہے، ایک کا نام حمار تھا یا حمار تھا. حمار کا معنی گدھا ہوتا ہے لیکن شاید حمار تھا. ایک کا نام حمار تھا، ایک کا نام اسود تھا. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کی ماتحت میں تینوں لوگ گئے اور پھلانگ کر کے جو ہے امیر المومنین کے گھر میں پہنچ گئے. اور حضرت امیر المومنین نیچے تھے اور ان کے پاس صرف ان کی بیوی تھی نائلہ، حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ، باقی کوئی نہیں تھے. باقی سب باہر پہراداری کر رہے تھے. پہنچتے ہی سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کی داڑھی مبارک کو پکڑتے ہیں حملہ کرنے کے لیے. جیسے پکڑتے ہیں
حضرت امیر المومنین عثمان غنی فرماتے ہیں بیٹے اگر تمہارے والد صاحب حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے تو یہ کبھی برداشت نہیں کرتے. جیسے ابو بکر صدیق کا نام لیا گیا حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر وہاں سے ہٹ گئے, وہاں سے چلے گئے. ابھی جو دو لوگ تھے, اب ان دو میں سے ایک نے پکڑا, دوسرے نے حملہ کیا, اتنا بزور حملہ کیا کہ آپ کی وہیں پہ شہادت ہو جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ان کو وہیں پہ شہید کر دیا جاتا ہے. بغل میں ان کی جو بیوی تھی یعنی زوجہ محترمہ تھی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے چیخا, چلائی, چیخی, لیکن کوئی آواز باہر تک نہیں گئی کیونکہ باہر بہت شور و غل ہو رہا تھا, سب کوئی نگہبانی کر رہا تھا. لیکن انہوں نے باہر آ کے پھر آواز دی کہ یہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کیا تم نے قتل کیا, مولا علی نے جب پوچھا تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا حضور نہیں, میں ہرگز نہیں, ہاں بالکل میں ناراض تھا, میں غصے میں تھا, میں غیظ و غضب میں تھا جب میں وہ خط کو دیکھا, اس بنیاد پر میں ان پر حملہ کرنے گیا تھا, لیکن جیسے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا تو میں وہاں سے بھاگ گیا. روایات میں آیا ہے ان کو حملہ کرنے والا, قتل کرنے والا دو لوگ تھے, ایک کا نام اسود تھا, دوسرا کا نام حمار تھا. ایک دوسری روایت میں آیا ہے ان کو شہید کرنے والا حمار تھا. لیکن تمام روایات کو اگر جمع کیا جائے تو ایک جواب نکلتا ہے, چونکہ دو ہی لوگ تھے, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے علاوہ دو ہی لوگ تھے, اس لیے حملہ کرنے والا وہی دو ہی تھے, یعنی شہید بھی ان دونوں نے کیا تھا, حمار نے اور اسود نے, دونوں نے شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اور ان کی شہادت میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ منافقین تھے, جو آج کے زمانے کی نسل کے ان کی نسل کے آج کے زمانے کے رافضی ہیں, جو شیعہ ہیں, انہی کے خاندان میں آبا و اجداد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. چونکہ وہاں پہ آگے آگے تو صحابہ کرام بھی تھے, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کون ہے, صحابی ہیں, لیکن انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا. مطلب ان کو سامنے رکھ کر پیچھے سے خارجیوں نے, پیچھے سے رافضیوں نے, ان لوگوں کو موقع مل گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کرنے کے لیے.